السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ نے انسان کو مٹی اور گھارے پانی سے بنا دیا ہے. ہم سوچیں کہ ہم کون تھے، کیا تھے اور کس مراحل میں ہیں. رب تعالیٰ نے مختصر آیات کے اندر اس کا تذکرہ یوں فرما دیا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی میں جانا ہے. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اور مٹی سے اٹھانا ہے، اور مٹی میں ہی اس ڈھانچے کے لیے سارے غذا موجود ہیں، اور پھل فروٹ غذا، ان سب کا غذا یہ جسم اور باڈی سے متعلق ہے. اور جس کی تخلیق کے بارے میں رب العالمین نے بھی یہ ناز فرما دیا: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا، اور اس سے یہ بھی مطالبہ کیا: اور لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آزمائش ہے کہ اب تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اور یہ ایک حقیر ترین انسان مٹی سے بدبودار قطرے میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اللہ رب العالمین بہترین ڈھانچے سے، شکل صورت سے نواز دیتا ہے. یہ کہاں سے چلا؟ مٹی سے. مٹی میں جانا ہے. اور یہ جراثیم جو چند قطروں پر مشتمل ہے اور چند گھنٹوں کی اس کی زندگی ہوتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے: ان احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ و40 یوما علقہ و40 یوما مضغہ. 40 دن قطرے کی صورت میں، 40 دن خون کے لوتھڑے کی صورت میں، 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں. پھر اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، وینفخ فیہ، اس میں روح ڈلی جاتی ہے، اور اسعید ام شقی، پھر اس کی زندگی کے ایک تحقیق کا چاپٹر لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ 5 مہینے تک رہتا ہے، اور 5 مہینے کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا ہے. دنیا میں چند سال گزرتا ہے. دنیا سے جب جا کر قبر میں پہنچتا ہے، آدم سے لے کر اب تک صدیاں بیت گئی، لوگ قبروں میں برزخ کی زندگی میں موجود ہیں. کہاں سے چلے تھے؟ یہ گھنٹوں کی زندگی سے نکل کر دنوں میں آ گئے. 40 3 40 4 مہینے کے بعد پھر 5 مہینے تک ماں کے رحم میں رہیں. ماں کے رحم کے بعد دنیا میں آتا ہے، چند سالوں رہتا ہے، پھر قبروں میں صدیوں کی زندگی گزارتا ہے. زندگی بڑا طویل ہے، اور سمجھتا ہے لوگ کہ جناب دنیا سے مر گئے، ختم ہو گئے. نہیں، موت کو سمجھتا ہے غافل. اختتام زندگی، اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے: موت کو سمجھتا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. طویل زمانہ وہ قبر میں رہے گا، پھر پہلا نفخہ ہوگا، اور اس نفخے کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات، زمین کو پلین کر دیا جائے گا، آسمان کو لپیٹ لیے جائیں گے. اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں گے، کتنی صدیاں لگ جائیں گے. پھر محشر کے میدان تک پہنچانے کے لیے ثم نفخ فیہ اخری، دوسری جب سور پھونکی جائے گے، لوگ جو ہیں انکم تحشرون الی ربکم جردا مردا مکحلۃ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور سب جو ہے محشر کے میدان میں بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی سکت نہیں ہوں گی، اور محشر میں پڑے رہیں گے. پتہ نہیں کتنے زمانے پڑے رہیں گے. بعض روایات جن پر اعتراضات ہیں وہ ہزاروں سال وہاں پڑا رہے گا. پھر آدم کے پاس جائیں گے صفی اللہ، اور اللہ رب العالمین مسجود الملائکہ، اس سے گزارش کریں گے کہ آپ سفارش کریں تاکہ حساب کتاب ہو. سارے نبی معذرت کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کبریٰ کے لیے سجدے میں جائیں گے. حساب کتاب شروع ہوگا. حساب کتاب میں کتنے زمانے لگ جائیں گے. کچھ تو مشرکین ہوں گے جن کے بارے میں، کافروں کے لیے، مجرمین کے لیے، غیر مسلمین کے لیے جنہوں نے اللہ پر رسول پر ایمان نہیں لیا ہے، وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. اور جو بغیر
بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ اور 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کو کہا جائے گا اپنے ساتھ 70 یا 70,000 کی سفارش کر کے وہ لے جاؤ۔ پھر جن لوگوں کی نیکیاں برائی مکس ہیں ان کے حساب ہوں گے، اور بعض لوگوں کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اس کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ اور نمازوں کی کاؤنٹنگ ہوگی، اور نماز فرض میں کمی ہے تو انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، اس کو فرض کی جگہ پر ڈال دو۔ تو یہ اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ، عبادات میں حقوق اللہ میں نماز کی سب سے پہلے حساب ہوں گے، اور حقوق العباد میں خون کا حساب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے آخرت کی جو مراحل ہے، قبر کی مراحل، برزخ کے مراحل، محشر کے مراحل، حساب کتاب کے مراحل، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کے جو مراحل ہے، وہ اللہ سب ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس تک پہنچانے والے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے اعمال کے سبب سے اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔